میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہیں گے۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے، جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ماشاءاللہ ہمارے شعبہ تعلیم نیو کراچی جو کابینہ ہے، تو اس کے تحت ماشاءاللہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہمارے ٹیچرز حضرات اور مختلف اسی سے ریلیٹڈ شعبوں سے وابستہ اسلامی بھائیوں کا آج یہ سنت و برا اجتماع ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص مطالعہ یعنی اسٹڈی میں مصروف تھا، قریب ہی اس کا ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا اور بار بار آ کر اپنے فادر کو تنگ کر رہا تھا، پڑھنے نہیں دے رہا تھا۔ باپ اس کو بار بار کہتا کہ بیٹا آپ جائیں، اب امی کے پاس چلے جائیں، فلاں کام کر لیں، لیکن وہ جا نہیں رہا تھا اور وہ کافی ڈسٹرب ہو رہا تھا اس وجہ سے۔ جب اس کو زیادہ توجہ بٹنے لگی تو اس کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ آخر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، قریبی اس کے پاس کسی ملک کا نقشہ میپ پڑا ہوا تھا، اس نے اس نقشے کو لیا اور اس کو چند ٹکڑے کیے، پھاڑا اس کو، اور اپنے بچے کو دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا جائیں اس کو ذرا صحیح کر کے آئیں، جوڑ کر آئیں اس کو۔ والد کا یہ خیال تھا کہ چونکہ اس میں بہت ساری آڑی ترچھی لکیریں بنی ہوئی ہیں تو کچھ ٹائم کا اس کو کام مل گیا، یہ اپنے کام میں لگے گا تو میں اسٹڈی کر لوں گا۔ خیر بچے نے وہ نقشہ لیا اور چلا گیا۔ حیرت انگیز طور پر تھوڑی دیر میں واپس آ گیا اور آتے ہی اس نے کہا ابو دیکھیں میں نے اس کو صحیح کر لیا۔ والد نے جیسے ہی اس سے نقشہ لیا تو دیکھ کر تو بڑا حیران ہو گیا کہ وہ تو بالکل پرفیکٹ تھا اور بالکل صحیح اس نے ملا لیا تھا نقشہ۔ تو اس نے اپنے بیٹے سے بڑی حیرانگی سے کہا کہ بیٹا یہ اتنا مشکل نقشہ آپ نے اتنی آسانی سے جوڑ لیا؟
تو اس بیٹے نے کہا کہ ابو جان، جب آپ نے نقشہ پھاڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک آدمی کی تصویر بنی ہوئی ہے، لہذا میں نے نقشے کو سیدھا کرنے کے بجائے آدمی کی تصویر صحیح کر لی۔ وہ آدمی کی تصویر صحیح ہوئی تو نقشہ خود بخود سیدھا ہو گیا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی ہم میں سے ہر کوئی اپنی ظاہری اور باطنی اصلاح کی طرف لگ جائے تو معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ ایک فرد اچھا ہوتا ہے تو اس کے اچھے ہونے کا اثر اس کے گھر پر پڑتا ہے۔ ایک گھر اچھا ہوتا ہے تو اس کے اچھا ہونے کا اثر اس کے محلے پر پڑتا ہے۔ ایک محلہ اچھا ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے شہر پر پڑتا ہے۔ ایک شہر اچھا ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے ملک پر پڑتا ہے، اور اگر ایک ملک صحیح ہو جائے تو دنیا بھر میں اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن و حدیث اور اللہ والوں کے واقعات اور اللہ والوں کے فرامین سے معمور بیانات دلوں کی کایا پلٹ دیتے ہیں، اور موجودہ حالات پر جب تبصرے ہوتے ہیں تو مختلف ٹاک شوز، کانفرنسز کا انعقاد، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سب یہ کہتے ہی نظر آتے ہیں کہ یار حالات بدلتے نظر نہیں آتے۔ تو آج ہمارا حال یہ بھی اسی طرح کا ہی ہے، کیونکہ ہم اس بات کو تو ایکسپٹ کرتے کہ ایک گندی مچھلی جو ہے وہ سارے تالاب کو خراب کر دیتی ہے، لیکن اگر کسی بھی سسٹم کو غور کیا جاتا ہے کہ بھئی سسٹم کی کمزوریاں کہاں ہیں، اس سسٹم میں خرابیاں کہاں ہیں، تو کبھی ہم اس بات کو ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یار یہ خرابی پیدا کرنے کا، یہ خرابی کا جو معاملہ ہے یہ میری وجہ سے تو نہیں ہے۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، یہ ضرورت معاشرے کی بہت زیادہ ہے کہ ہم اگر اس معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کی طرف جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ جیسے بینگ اے ٹیچر، کہ چونکہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں جو ہے وہ طلبہ ہیں جو ایک سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ ایک ہو سکتا ہے کسی سبجیکٹ کا ٹیچر ہوگا، تو ہو سکتا ہے کوئی کسی ادارے کا پرنسپل ہو، ایڈمن آفس میں ہے، تو ہمارا دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا طبقے سے تعلق رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس تعلق کی طرف اسٹوڈنٹس کی طرف سے توجہ دیتے ہیں، جب ان کی طرف غور کرتے ہیں تو اس بات کا اظہار تو ہوتا ہے کہ یار پہلے جیسے اسٹوڈنٹ نہیں رہے، جس قدر محنت ہمارے دور میں ہوتی تھی اس طرح کی محنت نہیں ہے، جس طرح کی برائیوں میں اگر ہمارے اسٹوڈنٹس مبتلا ہے ہمارے دور میں نہیں ہوتے تھے۔ تو یہاں پر پہلی بات اس بات کی طرف توجہ ہونا بہت ضروری ہے کہ جن کو اس معاملے میں اس بات کی تشویش ہے کہ ہمارا یہ پورا سسٹم جو ہے اس میں خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو سب سے پہلے اس میں ہمیں اپنی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ اگر میں معاشرے کو خوش اخلاق اور ملنسار بنانا چاہتا ہوں تو میری اپنی کیا کیفیت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس مجھے جھوٹ نہ بولیں تو میری اپنی کیفیت کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے طلبہ، میرے اسٹوڈنٹس اس ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں، تو میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ میری اپنی کیفیت کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ادارے کے لیے سارے مخلص ہو جائے، تو خود میرا اپنا اس میں ذاتی کردار کیا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر گناہوں کی بات کی جاتی ہے، خرابیوں کی بات کی جاتی ہے، تو واقعی ایسے ایسے دل خراش واقعات معاشرے میں نظر آتے ہیں کہ جس سے روح کانپ جاتی ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں بڑھتی ہوئی خرابیاں اگر اس کو نہیں روکا جائے گا تو آگے والے معاملے کو کیسے ہم سدھارا کر سکیں گے۔ اس معاملے میں ہماری اپنی جو ہے وہ ذاتی حیثیت کے حوالے سے میں چند باتیں ضرور عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ علماء نے کئی اس میں بیانات کیے ہیں، چند باتیں میں عرض کروں گا کہ اگر ایسی چند برائیوں پر قابو پار لیا جائے اور معاشرے کا ہر فرد اس سے بچنے کا ذہن بنا لے تو یہ معاشرہ ہمارے لیے ایک صحت مند معاشرہ یہ اس میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال
دی جاتی ہے جھوٹ، کہ معاشرے کو تباہی کے کنارے پر کھڑا کرنے میں جو برائی سر فہرست ہے وہ ہے جھوٹ۔ جب جھوٹ پیدا ہوتا ہے تو باہمی اعتماد یہ ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور جھوٹ شیطان کا پسندیدہ کام ہے، جھوٹ انسانی تعلقات کو خراب کرنے والا کام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جھوٹ یہ اللہ پاک اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہے۔ بار بار جھوٹ بولنا یہ ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں بات بات پر جھوٹ بولنا جو ہے یہ عام ہو گیا ہے۔ جھوٹا شخص یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کر مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہوا، حالانکہ جھوٹا جو شخص ہے یہ اپنے باطن کو بھی بگاڑتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جس سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ ہم بعض اوقات اس جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ جیسے مثال، کوئی والد اگر گھر سے نکل رہا ہے اور بچے نے اپنی ڈیمانڈ کی کہ میرے لیے آپ اسکول کا بیگ لے کے آنا، تو شام کو جیسے ہی گھر پہنچے تو بیٹا آپ کا انتظار کر رہا تھا، گھر پہنچے تو فوراً اس نے کہا ابو میرا بیگ، ارے میں تو بھول گیا۔ حالانکہ بھولے نہیں ہے، کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، لیکن اس انداز سے بولنا یہ کیا سکھا رہا ہے؟ یعنی یہاں تک کہ ہمارا معمول ہوتا ہے کہ اگر گھر میں آپ موجود ہیں اور موجود ہونے پر اگر کوئی کال بیل بجاتا ہے اور آپ کا کوئی دوست یا کوئی ایسا فرد آپ سے ملنے آیا جس سے آپ ملنا نہیں چاہتے ہیں، تو ہم اپنے بیٹے کو ہی یہ کہلوا کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ بیٹا بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ فون اگر آپ گھر پر ہی ہے، آپ کا بیل بجنا شروع ہوئی، آپ نے کال پر نمبر دیکھا اور ایسا شخص ہے کہ جس سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے، تو آپ نے فوراً بیٹے کو کہا کہ بیٹا فون اٹینڈ کرے کہ ابو گھر پہ موبائل بھول کر گئے۔ تو یہ عام طور پر جنرل ہماری یہ ٹوکی ہے، ہم عام طور پر جنرلی گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اگر یہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں تو سوچا یہ جائے کہ اس کا اثر وہ کیا لے گا؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سے اور ہم سے سچ بولے گا؟ آپ اپنی کلاس میں بیٹھے، آپ اپنے ادارے میں بیٹھے، آپ کے جو پرنسپلز ہیں، اگر ان کی طرف سے کوئی بھی ایسا کام ملا اور جواب میں اگر ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے کوئی ایسا انداز اختیار کیا کہ جس سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو ایسے موقع پر جب ہمارا وہ انداز ہمارا اسٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے تو پیچھے وہ تربیت کیا لے گا؟ کیا وہ آنے کے بعد جب وہ لیٹ آ رہا ہے، آپ نے پوچھا کہ کیوں لیٹ آئے؟ سر ہمارے علاقے میں تو فائرنگ ہو رہی ہے، بہت برے حالات ہیں۔ اب وہ سر شروع میں تو سمجھ رہے ہیں کہ بھائی واقعی یار حالات بہت خراب ہیں، سر ہماری تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس نے تو بڑی زبردست ٹکر ہو گئی تھی، بڑی مشکل سے جان بچی ہے۔ اب اس طرح سے جب اسٹوڈنٹ یہی دیکھے گا کہ بس ٹھیک ہے یہی جھوٹ بول کر ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، سر ہمارے یہاں لائٹ چلی گئی تھی اس لیے میں رات کو اپنے ہوم ورک کر ہی نہیں سکا، ہمارے یہاں پانی نہیں تھا بس وہ سارا دن پانی بھرتے رہے۔ اب یہ جو معاشرے میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے، آپ بتائیں کہ جب اس طرح کا انداز ہوگا تو کوئی کسی پر اعتماد کرے گا؟ جب ہم نے خود ہی اپنا اعتماد خراب کیا ہے تو ہم کیسے یہ خیال کریں کہ جناب ہمارے طلبہ بھی، ہمارے اسٹوڈنٹ بھی اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے؟ بلکہ وہ تو شاید ہم سے یہی تربیت لے رہے ہیں نا کہ جس طرح ہمارے ٹیچر نے جھوٹ بول کر اپنا کام نکال لیا، ہم بھی جھوٹ بول کر ہی کام کر سکتے ہو۔ معاذ اللہ، آج کل اس بات کا برملا اظہار کیا جاتا ہے۔ اگر کسی تاجر کو کہا جائے کہ آپ اپنے کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں، کہ جھوٹ بولنے سے بظاہر چیز تو بک جاتی ہے، بظاہر مال تو مل جاتا ہے، لیکن یہ آنے والا مال یہ برکت والا نہیں ہوتا، یہ ضائع ہو جائے گا، تو وہ کہتا ہے کہ جناب کہاں کی بات کر رہے ہیں، آج کل کے دور میں جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس طرح اگر غور کرتے جائیں گے نا تو ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ توجہ جاتی رہے گی کہ یار اس معاملے میں ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ کچھ بھی ہو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اور ہمارے اسلاف اور بزرگان دین ان کا یہ انداز رہا
ان کا یہ انداز رہا کہ یہ اپنے متعلقین کے بارے میں بھی ہمیشہ حسن ظن رکھتے تھے. حضرت ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی گزرے، نیک تھے، لوگوں کے درمیان اپنے متعلقین محبین کے درمیان بیٹھے تھے. اب بہت سادہ سی طبیعت تھی، کسی نے ایسے ہی وہ مذاق کے طور پر کہا کہ حضرت آپ نے سنا آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اچھا گفتگو ہوتے ہوتے اچانک کسی نے جملہ کہا تو سارے خاموش ہو گئے، حضرت بھی خاموش ہو گئے. تو کسی نے جب بات کو سمجھا تو کہا کہ حضرت اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ مذاق کر رہے تھے، آپ اتنے سنجیدہ ہو گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ جب اس نے یہ بات کہی تو بات تو میری بھی سمجھ میں یہی آئی کہ میرے جیتے جی میری بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے، لیکن میں تو اس بات کو سوچ کر خاموش ہوا تھا کہ یہ مسلمان ہو کر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے. میں تو اس کی بات کو یوں ایڈمٹ کر رہا تھا. تو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے اسٹوڈنٹس میں دیکھیں، اپنے اسٹاف میں دیکھیں تو کیا اس بات کو ہم محسوس نہیں کرتے کہ اعتماد کی فضا کمزور ہو گئی ہے؟ تو اس معاملے میں ایک اپنا ذہن بنائیں کہ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پیارے اللہ عز و جل نے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی اس کے مطابق یہی فرمایا کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، اور میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ اپنا ذہن بنائیں، اور اس پہ ظاہر بہت پریکٹس کرنی پڑے گی، بہت پریکٹس کرنی پڑے گی. یعنی حالت بہت خراب ہے. اگر کسی کو پولیس والے نے راستے پہ روکا اور کہا کہ جی لائسنس، تو اب ہماری جیب میں لائسنس تو ہم نے بنایا ہی نہیں ہے. یہ ہمیں پتا ہے کہ لائسنس تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں بنایا، گاڑی کے کاغذات تو لیے ہی نہیں تھے، جبھی تو سستی لی تھی. اب اپنے جیب بجاتے ہو، ارے یار وہ شرٹ میں بھول گیا، میرا لائسنس گھر پہ رہ گیا. اب بظاہر یہ جان چھڑانے کے لیے آپ بول رہے ہیں کہ کسی طرح سے میں جھوٹ بول کے بچ جاؤں، لیکن یہ اللہ عز و جل کی نافرمانی ہوئی کہ نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے دوری ہوئی کہ نہیں؟ تو ہم ان چیزوں کو قبول کریں. بچہ رو رہا ہو، اے بیٹا سو جاؤ سو جاؤ، بابا آ جائے گا. تو کون سا بابا آ جائے گا؟ کیوں ڈرا رہے اپنے بچے کو؟ کیوں کمزور کر رہے ہیں بچوں کو؟ پھر اسی طرح اسٹوڈنٹس کو بھی ہم کئی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اچھے کام میں برکت اٹھ جاتی ہے. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے. اچھا جھوٹ بلواتے کیسے؟ یہ بھی ایک ٹاپک ہے پورا. جھوٹ بلوائیں گے کیسے؟ کہ بھائی آپ پہلے یہاں نیو کراچی رہتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور آپ نازم آباد میں شفٹ ہو گئے. بھائی اب آپ سے محبت کرنے والے کسی دوست نے کہا ہوگا تو میرا بس نازم آباد میں آ جانا. اب جو زندگی میں کبھی نازم آباد نہ گیا ہو اس کو یہ کب پتا چلے کہ نارتھ نازم آباد کون سا کہ نازم آباد کون سا؟ بڑی مشکلوں سے جیسے تیسے وہ آپ کے بلاک پہ پہنچا، اور جیسے ہی ہم دروازہ کھولتے، ارے آئیے آئیے آئیے، آپ کو میرا گھر ڈھونڈنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اب وہ کیا بولتا ہے؟ خوار ہو گیا میں تو. 200 روپے رکشے والے نے کہتے تمہارا گھر ڈھونڈنے میں 400 روپے دینے پڑے اس کو. کبھی اس گلی میں جا رہے کبھی اس گلی میں جا رہے، اور ہم رسمن آپ کو ہمارا گھر ڈھونڈنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی. تو یہ کیا ہوا؟ یہ جھوٹ بلوا رہے. کیونکہ بھاری آدمی ہوتا ہے نا تو پھر کہتے نہیں نہیں حضرت ہم تو فوراً آپ کے گھر کے دروازے پر ہی تو اترے ہم. تو اس طرح کھانا پکایا جاتا ہے. اب جس کو چاول کا پرہیز کہا ہوا ہے ڈاکٹر نے، اور آپ نے اس کے لیے بہترین بریانی بنائی ہے، بہترین بریانی، گوشت ووشت بھی سب صحیح ڈالا ہے آپ نے، بہترین VIP بریانی بنا کر اس کے سامنے رکھا، اور اس کو کہہ رہے کہ آپ کو ہمارے گھر کا کھانا کیسا لگا؟ اب اس نے کیسے کھایا ہوگا یا کتنا کھایا ہوگا؟ نہیں نہیں میرے پیٹ تو فل ہے، بالکل گنجائش نہیں ہے. حالانکہ یہی ذہن بنائے کہ گھر جا کر جو دوپہر کا سالن رکھا ہے نا روٹی لے کے جاؤں گا تاکہ میں اپنا پیٹ تو بھروں. لیکن ہم کہنے کو کہتے ہیں کہ جناب میرا پیٹ فل ہے، آپ کولڈ ڈرنک لیجئے نا. نہیں نہیں میں کولڈ ڈرنک نہیں لیتا ہوں، حالانکہ روزانہ کی ایک بندھی ہوئی ہے ہماری کولڈ ڈرنک. لیکن یہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا یہ ہمارے کردار کو بہت داغدار کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے حدیثوں میں اس کی سزا بھی بیان ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا
چلیے میں اس کے ساتھ چل دیا. میں نے 2 آدمی دیکھے, ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا. کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا جسے وہ بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے میں ڈالا اور کھینچتا ہوا گدی پر لے گیا. پھر زنبور نکال کر وہ سیدھی طرف آیا, سیدھی طرف کھینچ کر پیچھے کی طرف لے گیا. میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے, اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. تو اب آپ سوچیں کہ اگر منہ میں چھالا ہو جائے, اس چھالے کی وجہ سے کھانا کیا پانی پینا ہمارا دشوار ہو جاتا ہے. اللہ ناراض ہوا, دنیا سے چلے گئے تو پھر ہمارا بنے گا کیا؟ تو ہم اس طرح کی جو ایسی خرابیاں ہیں جو بظاہر ہم اس کو خرابی تصور نہیں کرتے, ہم معاشرے میں اس چیز کو خرابی تصور نہیں کرتے, لیکن یہ چیزیں ہمارے اس پورے سسٹم کو کلیپس کرتی ہیں, اعتماد خراب ہوتا ہے. پھر اس طرح اور اگر آگے چلیں گے تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آپس کے جھگڑے یہ بھی جو سسٹم چلاتے ہیں نا ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی امپلائی ہے, کوئی نیا آیا, اب ادارے والوں نے ان کی ضرورت کہتے ہیں تو اس کو اگر ہیوی سیلری پر رکھ لیا, اب وہ جو پیچھے دیگر لوگ ہوتے ہیں ان کا آپس میں نا اتفاقیاں قائم کرنا, آپس میں کسی قسم کا مطلب ٹینشن کریٹ کرنا, اس سے پورا سسٹم خراب ہوتا ہے. اس سے آپ کے اپنی کلاسز کے نظام کو خرابی ملتی ہے, اس سے آپ کے ادارے کی مطلب بعض اوقات جو ہے وہ اہمیت کم ہو جاتی ہے. اسٹوڈنٹس یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ٹیچرز کو دیکھیں, یہ ادارے والوں کو دیکھیں کہ آپس میں کس طرح سے خرابیاں ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, شریعت میں, دین میں اس قسم کی بھی ممانعت ہے. جو مسلمان آپس میں جن کا تعلق ہے ان کو ایک دوسرے سے حسن ظن رکھنے کا حکم ہوا, ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنے کا حکم ہوا کہ ہمارا دین, ہماری شریعت ہم کو اسی بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ایک دوسرے سے اچھا گمان کرو, بدگمانی نہ کرو, کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. لیکن فی زمانہ اس معاملے میں بھی یار اس کے تعلقات ہیں. اچھا جب یہ سسٹم ہمارے اوپر نظر آتا ہے تو یہی بات نیچے اسٹوڈنٹس میں بھی نظر آئے گی کہ جناب چونکہ وہ فلاں شخصیت کا بیٹا ہے تو ہمارے استاد صاحب کی اسی پر توجہ ہے, یہ جناب وہ استاد صاحب کے بہت خیال رکھتا ہے, بس ہمارے استاد تو اسی کو نمبر دیتے. چند ایک باتیں میں اساتذہ کے حوالے سے عرض کروں گا. اساتذہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ کامیاب استاد کون, یہ رسالے کا نام ہے, کامیاب استاد کون. اس میں ایک بڑی پیاری خوبصورت بات لکھی ہے کہ ہر صحبت خواہ اچھی ہو یا بری اپنا اثر رکھتی ہے, اور اسی حقیقت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ اچھے اور برے مصاحب کی مثال مشک اٹھانے والے اور بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے. کستوری اٹھانے والا تمہیں تحفہ دے گا, یا تو تم اس سے خریدو گے یا تمہیں اس سے خوشبو آئے گی, جبکہ بھٹی جھونکنے والا یا تمہارے کپڑے جلائے گا, اس سے تمہیں ناگوار بدبو آئے گی. تو ہم اپنی ذات سے, اپنے سے تعلق رکھنے والے جو طلباء ہیں, جو اسٹوڈنٹ ہیں, جو معاشرے کے معمار ہیں, جو آنے والے مستقبل کے لیے, اس شہر کے لیے, اس صوبے کے لیے, اس وطن کے لیے, اس قوم کے لیے عظیم سرمایہ ہے, تو ہمیں ان کے ساتھ کیسا ٹریٹ کرنا چاہیے. تو چونکہ طلباء طویل عرصے تک استاد کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, لہذا استاد کی ذات میں پائی جانے والی غیر محسوس جو عادات و اطوار ہیں یہ طلباء میں منتقل ہو جاتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں, انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. ایک تقریب میں ایک شخص نے اپنے جاننے والے کو دیکھا, تو جیسے ہی جاننے والے پر نظر پڑی تو وہ ایک دم بڑھا اور جا کر بڑی گرم جوشی سے سلام کیا, السلام علیکم. انہوں نے جواب دیا, آپ نے مجھے پہچانا؟ اب وہ غور سے دیکھنے لگے, کہا کہ نہیں. کب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا فلاں فلاں ٹائم میں. ارے امتیاز کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ٹھاک. ارے تم تو بہت بڑے ہو گئے, اور سناؤ خیریت ہے, کیا کر رہے ہو آج کل؟ کہا سر میں بھی پڑھا رہا ہوں. اچھا تم بھی ٹیچر بن گئے؟ کہا ہاں میں بھی ٹیچر ہوں. واہ بھائی, لیکن سر ایک بات بتاؤ, میرے ٹیچر بننے میں آپ کا بڑا کردار ہے. اب وہ ٹیچر خاموش ہو گئے.
کیا آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ ہماری کلاس میں ایک بچے کی گھڑی چوری ہو گئی تھی، بڑی خوبصورت گھڑی تھی، بڑی مہنگی گھڑی تھی. جب اس بچے نے آپ سے آ کر شکایت کی کہ میری گھڑی چوری ہو گئی تو آپ نے اعلان کیا تھا کہ بھائی کس نے اس کی گھڑی چرائی ہے، فوراً اس کو واپس کرو. اس طرح سے آپ نے کچھ روب سے اعلان کیا. اب میں گھبرا گیا کیونکہ گھڑی میں نے چرائی تھی، لیکن یہ سوچ کر کہ یار سب کے سامنے گھڑی دوں گا تو بے عزتی ہو جائے گی، یہ سوچ کر میں خاموش رہا. جب تھوڑی دیر کسی نے کوئی رپلائی نہیں دیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی کھڑے ہو جاؤ سارے، اور سارے دیوار کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا لو، میں خود تلاشی لوں گا، اور جس کے ہاتھ میں گھڑی نکلے گی پھر اس کی خیر نہیں ہے. یوں کر کے آپ نے کھڑا کر دیا. آپ نے تلاشی لی، میری جیب سے گھڑی نکل آئی، لیکن آپ نے تلاشی سب کی لی. حیرت انگیز طور پر آپ نے کسی کو میرا نام ہی نہیں بتایا، اور چپ چاپ آپ نے وہ گھڑی اس بچے کو دے دی. وہ بچہ خوش ہو گیا. اور حیرت بالا حیرت یہ کہ آپ نے پھر مجھے بھی کسی قسم کی بے عزتی نہیں کی، مجھے شرمندہ نہیں کیا. بس میں نے آپ کا یہ انداز دیکھا تو دل میں ایک بات ٹھان لی کہ یار میں بھی ٹیچر بنوں گا. یار ٹیچر ہو تو ایسا ہے، یار کیا بات ہے ہمارے ٹیچر کی. یار بس وہ آپ کی جو بات تھی نا اس نے میرا ذہن ہی بدل دیا، اور میں نے کہا کہ اب میں ٹیچر بنوں گا. بس سر اس دن کے بعد سے میں نے کوشش کی تو پھر میں ٹیچر ہی بن گیا. اب سر نے کیا کہا بات سنو، تمہیں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جب میں نے تلاشی لی تھی نا تو اپنی آنکھیں بند رکھی تھی. مجھے تو آج پتا چلا کہ وہ گھڑی تمہارے جیب سے نکلی تھی. یعنی یہ بات سمجھانے کی ہے کہ یہ استاد ہوتے ہیں کہ جو اپنے پیچھے قوم کو چلاتے ہیں. یہ وہ لیڈر ہوتے ہیں کہ جن کے پاس آنے والا جو ہے وہ معاشرے کا ایک زبردست فرد بنتا ہے. لیکن کیا وہ کوالٹیز ہمارے اندر ہیں؟ کیا ہم سے جس کا تعلق ہوتا ہے کیا وہ نمازی ہے؟ کیونکہ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو میرے اندر سب سے زیادہ بہترین خصوصیات ہوں گی وہ یہی ہوگی کہ جب اللہ کے گھر سے صدا ہوگی حی علی الصلاۃ کی پکار ہوگی کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح کی پکار ہوگی آؤ فلاح کی طرف، تو سب سے پہلے لبیک کہہ کر جانے والا میں خود ہوں گا. میں خود آگے بڑھوں گا، اپنے رب کی دربار میں حاضری دوں گا، سجدہ کروں گا. کہ جب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو چاہتا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس میری ہر بات کو مانے، جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ادارے میں آنے والا ہر اسٹوڈنٹ پنکچوئل ہو، کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، تو پھر بینگ اے مسلم میرے رب عز و جل کی طرف سے جو مجھ پر احکامات ہیں اگر میں اس سے ہی روگردانی کروں گا تو پھر میری کون بات مانے گا؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب میں اپنے ادارے کی پنکچولیٹی کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو پابند کر رہا ہوں تو میرے رب کے دربار سے جو صدائیں بلند ہو رہی ہے اس کے بارے میں میرا کیا خیال ہے؟ اگر آج چند ہزار روپے لینے کے لیے میں نے جناب پنکچولیٹی کا جو الاؤنس ہے وہ لے لیا، کبھی میرے پورے سال میں چھٹی نہیں ہوئی، بھائی جناب آپ تو بہت اچھے ٹیچر ہیں، میری کوئی بد اخلاقی نہیں ہے، واہ بھائی آپ کی کیا بات ہے، میں نے اپنا سارا لیسن پورا کر دیا، جتنا مجھے کام دیا گیا تھا میں نے 100% اس پر کام کو پورا کیا، آپ کی تو کیا بات ہے، آپ ہمارے ادارے کے سب سے بیسٹ ٹیچر ہیں، آپ ہمارے ادارے کے سب سے بیسٹ امپلائی ہیں، اس قسم کا بہترین سرٹیفکیٹ میں اپنی ذات کے لیے تو بڑا اعزاز سمجھتا ہوں. لیکن کیا میں نے یہ سوچا کہ جس سال میں میں نے سب سے بہترین امپلائی کا میں نے سرٹیفکیٹ لیا ہے، کیا اس سال میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں بھی سب سے بہترین اس کا بندہ رہا ہوں؟ میں نے اس کی بارگاہ سے کوئی نافرمانی نہیں کی، میں نے اس کے احکامات پر عمل کیا، اس کے دربار سے جب صدا ہوئی لبیک کہہ کر پہلی صف میں نے جا کر نماز پڑھی، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے کسی سے دھوکہ نہیں دیا، میں نے اپنے کام میں کسی قسم کی کوتاہی کر کے اپنے مال کو حرام نہیں کیا، میں نے اپنے اسٹوڈنٹس میں کسی بھی قسم کی بد اخلاقی، کسی بھی قسم کی غیر شرعی بات، کسی بھی قسم کی غیر معمولی بات کو میں نے نہیں ہونے دیا. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، استاد یہ بہت ایک آئیڈیل شخصیت ہوتا ہے، ایک آئیڈیل شخصیت ہوتا ہے کہ طلبہ اس کے پیچھے اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. تو ہم اس معاملے میں ایک ادارتی حوالے سے تو بہترین کردار ادا کرتے ہیں، لیکن جہاں اسلام کی بات آئے گی، جہاں دین کی بات آتی ہے تو ہمارا اس معاملے میں جو ہے نا وہ کردار نہیں ہوتا. کاش ہمارے اس طبقے میں جن کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں
کروڑوں ہمارے گھروں کے بچے ہیں، ہمارے بچے آپ کے ہاتھوں میں ہیں، آپ ایک بہترین مطلب ایک سمجھے لیڈر ہیں، آپ کی بات کا اثر رکھا جاتا ہے، لیکن اس اثر لانے کے لیے کیا چیزیں پیدا کرنی ہے، چند باتیں عرض کی ہیں۔ اور پھر اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ جن بچوں کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں ان بچوں کے اندر آپ کو حسن اخلاق پیدا کرنا ہے، ان کے معاملات کو اچھا کرنا ہے، وہ اپنے پیرنٹ سے بدتمیزی نہ کریں۔ آپ کو بالکل آپ ڈسپلن بنایا جاتا ہے، بلکہ مجھے ایک ہمارے اپنے اسلامی بھائی نے کہا، میرا بیٹا ایک اسکول میں پڑھتا ہے، تو مجھے وہاں سے کال آئی کہ جناب آپ آئیے، آپ کے بچے کے متعلق ایک شکایت ہے۔ کہا کہ میں بڑا پریشان ہوا کیونکہ میرا بچہ تو بڑا شریف ہے، کوئی لڑنا جھگڑنا ہی نہیں اس کا۔ خیر مجھے بلایا تو میں آفس میں گیا تو ایڈمن کے جو لوگ تھے اس میں سے کسی نے کہا کہ آپ کے بچے نے ایک بچے کو گالی دی ہے۔ اب کہا کہ ایک مذہبی وضاحت رکھنے والا اور بھاری بھرکم آدمی، اب اس کو یوں کہا کہ آپ کے بچے نے گالی دی، تو میں حیران کہ میرے بیٹے نے گالی دی۔ کہا کہ میں پریشان ہو گیا۔ خیر بیٹے کو لایا گیا، اس بچے کو بلایا گیا اور بچے کو بلا کر کہا کہ بیٹا کیا کہا تھا اس نے آپ کو؟ کہا کہ اس نے مجھے کہا تھا پاگل۔ اچھا جاؤ بیٹا۔ پھر اس نے آ کر بتایا کہ اصل میں جس فیملی میں ہے نا، فیملی والوں نے ہمیں شکایت کی کہ اس کو گالی دی ہے، تو وہاں پر اس چیز کو مایوب سمجھا جاتا ہے۔ واقعی ایسے لوگ ہوتے کہ جو اپنے گھروں میں اس قسم کی بات کرتے کہ مطلب وہ اس ڈسپلن قائم کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں ایسے انصاف پیدا ہوں۔ اب ادارے میں بھی اس چیز کو فیل کیا گیا کہ یار یہ اچھے خاندان کا ہے، لہذا اس کے بچے سے ٹریٹ جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے ہوگا۔ تو اب آپ بتائیں کہ ایک اچھا گھرانہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہے تو بینگ اے مسلم میرے اخلاق کیسے ہو، میرا انداز کیسا ہو؟ اگر میں اپنے بچوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے اوئے ابے تبے بے وقوف، اگر یہ میرا یہ انداز ہوگا تو پھر بتائیں کہ وہ بچے کیا چیز کی تربیت لیں گے؟ جس کو شروع سے ہی آپ نے گدھا کہا اس کو تو گدھا ہی رہنا ہے، جس کو بے وقوفی کہا اس نے زندگی بھر کبھی ترقی کرنی نہیں ہے، کیونکہ کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان کا اندر اعتماد پیدا کریں۔ کیونکہ میں کسی ناکام شخص سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میرا باپ، میرا استاد، جب بھی وہ مجھے بلاتا تھا او بے وقوف ادھر آ، تو کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ تو وہ واقعی صبح شروع سے کہہ کر مجھے ایسا ہی بے وقوف رکھا گیا، کسی کام کا ہی نہ رکھا گیا۔ تو یہ استاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا۔ بلکہ استاد کی بڑی پیاری مثال یاد آ گئی کہ ایک استاد صاحب چھٹیوں پر چلے گئے، تو ادارے والوں نے کسی دوسرے استاد کو مقرر کیا کہ بھائی ان کی کلاس کا پیریڈ اب آپ لے لیا کریں گے۔ وہ کلاس میں پہنچے اور کلاس میں وہ پڑھانے لگے، بورڈ پر پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے ایک مصرع لکھا، شعر کا ایک مصرع لکھا اور کہا کہ چلے بھائی دوسرا مصرع بتائیں۔ چلیں جی آپ بتائیں۔ ایک بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا اتفاق سے وہ کلاس کا سب سے ڈل، سب سے کمزور اس بچے کو کھڑا کر لیا، جس کو پہلے والے استاد کبھی پوچھتے ہی نہیں تھے۔ اب جیسے ہی کھڑا کیا تو اس کو تو بم پڑا، کیسے آج تک مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں ہے، تو مجھے کیسے کھڑا کر دیا؟ اور وہ تو بڑا شرمندہ ہوا نا، اور لجاتا ہوا کھڑا ہوا۔ جیسے ہی وہ کھڑا ہوا ساری کلاس ہنسنے لگی، ارے اس بیوقوف کو کہاں کھڑا کر دیا، سارے ہوٹنگ کرنے لگے۔ اچھا استاد سمجھدار تھے، استاد سمجھ گئے کہ بھائی رانگ نمبر لگ گیا، اس کو کہاں کھڑا کر دیا۔ بہرحال اتفاق سے ہاف ٹائم ہو گیا تو سارے بچے اس کو چھیڑتے چھیڑتے کلاس سے باہر نکل گیا۔ وہ شرمندہ شرمندہ کھڑا ہوا تھا۔ کلاس میں سب ٹیچر تھے اور اسٹوڈنٹ تھا۔ تو ٹیچر کو ایک بات سمجھ میں آئی، وہ اسٹوڈنٹ کے پاس گئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، آج نہیں بتایا نا، اب کل کوشش کر لینا۔ اپنی جیب سے پیڈ نکالا اور ایک شعر لکھا، کہا اس کو پڑھو۔ اس نے پڑھا، کہا کل اس کو یاد کر کے آنا، کل میں یہی پوچھوں گا، کسی کو بتانا نہیں۔ اس نے جیب میں کاغذ رکھ لیا۔ دوسرے دن جب پیریڈ ہوا، استاد پڑھاتے پڑھاتے کہنے گئے چلے بھائی آج کا جو شعر ہے نا میں دیکھتا ہوں آج کون بتاتا ہے۔ اس نے پھر مصرع لکھا، وہی والا جو اس کو دیا تھا۔ چلیں جی کون بتائے گا؟ کوئی بھی نہیں۔
اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھایا, اچھا آپ بتائیں گے, چلیں بھائی آپ بتائیں. اب وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے جواب دے دیا. کل تک جو سارے اس کو بیوقوف سمجھ رہے تھے اب سب حیران کہ یہ کیسے بتا دیا اس نے. جیسے چھٹی کا ٹائم ہوا پھر استاد نے پرچی پکڑا دی, یہ بھی یاد کر لینا کل پھر پوچھوں گا. 10-12 دن لگے اس کو. لیکن وہ جو بیوقوف طالب علم کہلاتا تھا کلاس کا ذہین طالب علموں میں شامل ہو گیا. کام ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, کرانا کس طرح یہ ہمیں پتا ہے. تو ہمارا دین, ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے کہ جو ہماری جو قوم ہے, جو ہمارے جو بچے ہیں, ان کی تربیت ایسے اصولوں کے مطابق ہو, ایسے عشق اور محبت کے ساتھ ہو. بات اسلام کی بھی ہو, بات قرآن کی بھی ہو, بات حدیثوں کی بھی ہو, بات اولیاء کرام کی ذات سے بھی ہو, تو پھر دیکھیں کہ اس سارے ماحول میں کتنی پیاری بات ہو جاتی ہے. اخلاقیات کے معاملات ہیں, خیر خواہی کے معاملات ہیں. اساتذہ کو کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی منظور نظر تو صرف آگے کے 2-4 اسٹوڈنٹ ہوتے, باقی کسی کو پوچھا نہ جائے. نہیں, ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک ہو, ہر ایک کے ساتھ ہمدردی ہو. انشاءاللہ آپ کا یہ انداز اختیار کرنا ہمارے معاشرے کو اچھے افراد یہ دے گا. اور یہی وہ سٹارٹ ہوتا ہے. جیسے ہم اگر اپنے بچپن کا سوچتے ہیں تو جو اچھے ٹیچر تھے, جنہوں نے ہم پر کوششیں کی تھیں, جنہوں نے ہم پر ٹائم دیا تھا, جنہوں نے ہم سے اچھے اخلاق سے بات کی تھی, وہ آج بھی ہمیں یاد آتے. تو ہمیں یہی انداز پرماننٹ رکھنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ گھر میں پرابلم ہو, گھر میں ٹینشن ہو, گھر میں بیماری ہو, لیکن آپ کے سامنے آپ کی آڈینس جو بیٹھی ہے نا, وہ آپ کے روکھے پن کو برداشت نہیں کر سکے گی, آپ کی بدتمیزی کو برداشت نہیں کر سکے گی, بد اخلاقی کو برداشت نہیں کر سکے گی. بہت اچھے انداز سے پولائٹ وے پر انشاءاللہ اگر ہم یہ انداز اختیار کریں گے تو فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح عفو و درگزر, معافی, درگزر کرنا, یہ بھی انسان کا ایک بہترین وصف ہے. اگر ہم اپنے طلبہ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنی ذات میں عفو و درگزر لائیں, تو پھر ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ ہماری کہیں سامنے کسی ایسے سے کچھ معاملہ تو نہیں ہے جس سے ہم نے اس کو معافی تلافی نہیں دی ہے. تو بہرحال یہ سارے ایسے ٹاپکس ہیں کہ جس پر اگر ہم چاہیں تو ہر موضوع پر الگ الگ بیان ہو سکتا ہے. میں صرف آپ سے یہی عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہے الحمدللہ یہ ہمیں اس بات کی تربیت دیتا ہے, اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہم معاشرے میں جو میری ذات سے کردار ہو, ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں اچھا کردار ادا کروں, بیٹا ہونے کی حیثیت سے اچھا کردار ادا کروں, بھائی ہونے کی حیثیت سے اچھا کردار ادا کروں, پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اچھا کردار ادا کروں, طالب علم ہونے کی حیثیت سے اچھا کردار ادا کروں, استاد ہونے کی حیثیت سے. ہاں, اگر آپ کسی ادارے کے بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے کو کوئی ایسا منصب یا کوئی ایسی آپ کو اتھارٹی دی ہے, تو آپ اپنے متعلقین کے ساتھ خیر خواہی کریں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو انشاءاللہ یہی لوگ آپ کے ادارے کے لیے بہت آگے بڑھ کر کام کریں گے. اور انشاءاللہ جو ٹیچرز ہیں اپنے اسٹوڈنٹس پر بھرپور توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی خیر خواہی کے لیے, دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہم سے کام لے. ہم مسلمان ہیں, یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان مبلغ ہے. تو ہم اپنی جگہ پر جہاں جہاں ہو سکے نیکی کی دعوت دینے میں پیش رفت کریں. کہیں اگر کوئی ایسی بات ہو, کسی والدین کی طرف سے کوئی ایسی بات آئے کہ گھر میں بدتمیزی کرتا ہے تو اس کو والدین کے حقوق بیان کیے جائیں. کہیں کوئی آپس میں نا اتفاقی کرتے, لڑتے جھگڑتے ہیں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, اس معاملے میں تنبیہ کر کے کچھ اچھی اسٹڈی کریں گے, کچھ ایسا مواد ہوگا, کچھ ایسے مدنی پھول ہوں گے ہمارے پاس, تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس معاملے میں دین کے حوالے سے رہنمائی کر سکیں گے. اور اس کے لیے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی ہے. اجتماعات میں آپ بھی آئیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی دعوت دیں, ادارے سے جتنے وابستہ ہے ان کو آپ کے قریبی جو ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں اس میں آئیں اور وہاں بتائیں کہ بیٹا میں یہاں پر آپ سے ملاقات کروں گا. وہاں پر ملاقات کریں, وہاں کے ہونے والے مدنی حلقوں میں شرکت کریں, تاکہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس بنے نا ہمارے پاس آ کر دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں, لیکن ہم کہیں جمع کر کے ان کو دین کی تعلیم دیں.
ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرائیں، ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت میں رلائیں، روئیں، کچھ ایسا ماحول بنائیں۔ ہماری مجلس شعبہ تعلیم کے تحت اگر کوئی ایسا سلسلہ بنائے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جمع کریں اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان میں بیانات ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہمارے مسلمان بچوں کو نہیں پتا ہو تو سیرت مصطفیٰ کے بیانات ہوں، صحابہ کرام کے ایام ہوں تو ان کے تذکرے ہوں۔ تو دعوت اسلامی کا شعبہ تعلیم یہ قائم ہی اسی لیے ہے کہ اداروں میں جا کر طلبہ میں، اساتذہ میں ہم دین کی بات پہنچائیں اور پھر مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اسی طرح مختلف کورسز ہوتے ہیں، فیضان نماز کورس، اصلاح اعمال کورس، تاکہ جو ہم پر فرض علوم ہیں ان کو بھی حاصل کر کے ہم خوب دین کا علم حاصل کریں تاکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔